بچے رات کو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے اور وجوہات کیا ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے پیرنٹ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شکیل علوی صاحب موجود ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور MRCPCH ہیں جو انگلینڈ سے انہوں نے چائلڈ اسپیشلسٹ کی ڈگری لی ہے اور دبئی میں بھی اور مالدیپ کے اندر ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ کام کر چکے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ سر۔ ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ اکثر پیرنٹ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے بچے رات کو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں اور اکثر اوقات دن کو بھی اسکول کے اندر یا ویسے بھی ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، اس کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اچھا سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں خاص کر رات کو، اس کو میڈیکل میں ناکٹرنل اینیوریسس کہتے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر ہم ڈسکشن شروع کریں تو میرا خیال ایک ہفتہ بھی کم ہے، لیکن میں اس کو بڑا سمرائز کر کے بیان کرتا ہوں۔ ناکٹرنل اینیوریسس یعنی رات کو بستر پہ پیشاب کرنا، پہلے تو آپ نارمل بات سمجھ لیں کہ زیادہ تر بچے 3 سال کی عمر میں ڈے ڈرائر ہو جاتے ہیں، یعنی دن کو وہ پیشاب کرنا بند کر دیتے ہیں، یعنی جب ان کو آتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور تقریباً 3.25 سال کی عمر میں یا 4 سال کی عمر میں بچے جا کے نائٹ ڈرائر بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں، یعنی 10% بچے ایسے ہیں کہ جو کہ 5 سال کی عمر تک بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، اور 5% بچے ایسے ہیں جو کہ 10 سال کی عمر تک بستر پہ پیشاب کرتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 5 سال کے بعد بچہ بستر پہ پیشاب کرے تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ کوئی ایشو ہے، 4 یا 5 سال؟ جی نہیں، اس میں 1-2 باتیں اور بھی ہیں۔ اس ٹاپک کو ذرا میں شروع سے لے کے چلتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ناکٹرنل اینیوریسس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس اور ایک ہے سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس۔ پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس میں یہ ہے کہ بچہ شروع سے پیشاب کر رہا ہے اور وہ ابھی تک رات کو خشک ہوا ہی نہیں ہے، یعنی بے شک جتنی بھی عمر ہے، 5 سال ہے، 6 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، لیکن وہ شروع سے پیشاب کرتا ہوا آیا ہے اور بیچ میں ڈرائی نائٹس یعنی خشک راتیں گزری نہیں ہیں۔ یہ آ گیا پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس۔ سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس یہ ہے کہ بچہ شروع میں پیشاب کرتا تھا، بیچ میں خشک ہو گیا، اب دوبارہ کرنے لگ گیا، یا شروع سے کرتا ہی نہیں تھا لیکن اب کرنے لگ گیا، تو یہ سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس ہے۔ موسٹلی پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس کی کوئی کاز نہیں ہوتی، لیکن یہ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بچے جن کے پیرنٹس کہیں بچپن میں زیادہ دیر تک بستر پہ پیشاب کرتے رہے ہیں تو ان کے بچے بھی پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنی کی ایک کنڈیشن ہے، کرونک رینل فیلئر میں بھی بچے اکثر پیشاب کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ اور سائن اینڈ سمٹم بھی ہوتے ہیں۔ بچہ آپ کو پیلر لگے گا، اس کی گروتھ قد کاٹھ ہی رک جائے گی، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس کے نیچے کوئی کاز نہیں ہوتی۔ یہ 2 چیزیں آپ نے بتا دی، ایک آپ نے بچے کی ایج بتا دی ہے کہ اگر 4 سے 5 سال کے بعد کرتے ہیں تو پھر ہمیں کنسرن ہونا چاہیے۔ نہیں، اس میں آپ دیکھیں نا، اس میں دوسری ابھی سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس کا پیشنٹ جب بھی آپ کے پاس آئے گا، یعنی وہ بچہ جو پہلے پیشاب کرتا تھا، بیچ میں ڈرائی ہو گیا، اب دوبارہ کرنے لگا، اس کے نیچے لازمی زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ہیڈ ٹو ٹو والی پالیسی سے چلیں تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایڈینائڈ ہائپرٹروفی، یعنی ناک کے پیچھے جو ٹونسلز ہیں ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ رات کو منہ کھلا کر کے سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے۔ زیادہ تر میں نے 90% بچوں میں یہ دیکھا ہے کہ جن کو سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس ہوتا ہے ان کو ایڈینائڈ ہائپرٹروفی ہوتی ہے لازمی۔ اس کے علاوہ دوسری کامن کاز یہ ہے کہ بلینگ، بچے کو پریشان کیا جا رہا ہے، مطلب ہمارے معاشرے میں عام ہے کسی کو گورا کہہ دینا، کسی کو کالا کہہ دینا، کسی کو گٹھا کہہ دینا، سمجھ گئے؟ اسکول میں اکثر بچے اسکول میں یا فیملی میں یا رشتہ دار یا ایون گھر والے مذاق میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ نے تو کہہ دیا، لیکن بچہ اب اس کو کس سینس میں لے رہا ہے یہ تو وہ بچہ جانتا ہے۔ تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو پھر جب آپ بلی کرتے ہیں تو وہ بچے بھی سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور خطرناک کاز دیکھی ہے اور وہ یہ ہے سیکچول ایبیوز۔ میرے پاس ایک بچی لائی گئی جس کی عمر 15 سال تھی، اور اس کے ماں باپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچی پہلے بستر پہ پیشاب نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ بستر پہ پیشاب کرنے لگ گئی ہے۔ یہ بچی اب اس طرح بات چیت بھی نہیں کرتی، کسی چیز میں دلچسپی بھی نہیں لیتی۔ ہم نے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن ہمیں کوئی وجہ پتہ نہیں چل رہی۔ تو جب میں نے اکیلے میں اس بچی کا انٹرویو کیا تو سر مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ بچی سیکچول ایبیوز کا شکار تھی۔ تو یاد رکھیے کہ سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس میں یہ کازز بھی آپ نے دیکھنی ہے اور آرگینک کازز بھی دیکھنی ہے۔
یعنی کوئی ڈائبٹیز تو نہیں ہے, ڈائبٹیز ملائٹس تو نہیں ہے, ڈائبٹیز انسیپیڈس تو نہیں ہے, یا رینل فیلئر تو نہیں ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ کا اثر آپ کو بتاؤں, چنونے جن کو ہم کہتے ہیں, جس کو پشتوں میں کخے کہتے ہیں, پن وارم بھی کہتے ہیں انگلش میں, انٹروبیس ورمیکولرس, اس کی وجہ سے بھی بچے بستر کے اوپر پیشاب کر سکتے ہیں. تو سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس کے ایک وائڈ ڈفرینٹ, یعنی ایک وائڈ رینج ہے کازز کی. تو جہاں آرگینک کازز آپ نے دیکھنی ہے, وہاں پہ بلینگ, ایڈینائڈ ہائپرٹرافی اور سیکچوئل ابیوز والی سائڈ پہ بھی آپ نے تھوڑا سا کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اب جی, ڈائٹ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ کوئی ایسی ڈائٹ بچے کھاتے ہوں جس کی وجہ سے بچے رات کو بستر پہ پیشاب؟ ہاں, ایسی ڈائٹ لازمی ہے. کیفینیٹڈ ڈرنکس جو بچے بہت زیادہ لیتے ہیں, یہ کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں, انرجی ڈرنکس لے رہے ہیں, جس طرح یہ انرجی ڈرنکس بہت ساری آ رہی ہیں, میں کسی برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری انرجی ڈرنکس آتی ہیں. اور وہ بچے جو کہ بہت زیادہ انرجی ڈرنکس کنزیوم کرتے ہیں, ان کو بھی ناکٹرنل اینیوریسس ہو سکتی ہے. پھر جو بچے بہت زیادہ یہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, ان کو بھی ہو سکتی ہے. پھر سب سے بڑا المیہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ چائے سب سے بڑی کاز ہے سر ناکٹرنل اینیوریسس کی, اور ویسے بھی وہ ڈائیوریسس کو زیادہ کر رہی ہوتی ہے. ہم نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بھی کی ہے چائے کے اوپر, تو وہ لازمی دیکھنی چاہیے آپ کو. چائے بھی ایک کاز ہے اس ناکٹرنل اینیوریسس کی. اس کے علاوہ میں آپ کو اگر آگے چلتے ہوئے بات کروں, جیسے میں نے پہلے بتایا, اگر ہم ڈسکشن کریں تو ایک ہفتہ بھی کم پڑ جائے گا, لیکن اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوا جاؤں کہ ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب کریں کیا آگے. تو میں آپ کو ایک پورا پلان بتاتا ہوں کوئکلی ذرا. پرائمری ناکٹرنل اینیوریسس ہو کہ سیکنڈری ناکٹرنل اینیوریسس ہو, بہتر پالیسی یہ ہے کہ آپ آرگینک کازز کو رول آؤٹ کر لیں, سی بی سی کروا لیں. اس میں اگر رینل فیلئر, ہاں بیسک ٹیسٹ لازمی کروانا ہے آپ نے, سی بی سی کروانی ہے, الیکٹرولائٹ کرانے ہیں, شوگر چیک کروانی ہے, کریٹینین آپ نے چیک کرنا ہے. اور اگر وہ چیزیں آپ کو نارمل مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے, یہ بچہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 5% بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ 10 سال کی عمر تک بھی بستر پہ پیشاب کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ میڈیسن ہیں جن سے ہم بچے کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں براڈلی اگر بات کروں تو ہم ٹریٹمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ پہلے تو آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ وہ اگر کاربونیٹڈ یا کیفینیٹڈ ڈرنکس لے رہا ہے تو وہ بند کرے, چائے کا استعمال کم کر دے, بچے کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے تمام فلوئڈز بند کر دیں, اور بچے کو سونے سے پہلے آپ لازمی بولیں کہ وہ ایک دفعہ پیشاب کرے. اس کے علاوہ جب بچے 3 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو لازمی واش روم ٹریننگ کروائیں, پوٹی ٹریننگ کروائیں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ مطلب ہے وہ اس معاملے میں بھی ٹرین ہو, تاکہ اس طرف سے بھی ان کو کوئی ایشو نہ ہو. ایک تو یہ مینجمنٹ کا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے ریوارڈ تھراپی. آپ اپنے بچے کو یہ بولیں گے کہ بیٹا اگر آج رات آپ بستر پہ پیشاب نہیں کرو گے تو صبح میں آپ کو چاکلیٹ لے کے دوں گا, یا ایک گفٹ آپ کو لے کے دے دوں گا, کوئی بھی آپ کی پسند کا آپ کو کھلونا لے کے دوں گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ ایک تو خود مطلب ان ڈرنک سے تھوڑا باز آ جائے گا, وہ سونے سے پہلے واش روم جا کے اٹینڈ بھی کرے گا. تو بچہ یعنی بچے کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں, بلکہ بچے کو آپ نے پازیٹیو اسپیکٹ میں آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, ریوارڈ تھراپی آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ سر فورن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے پاجامے کے ساتھ ایک بزر لگا ہوتا ہے. وہ سہولت تو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہی رات کو بستر پہ پیشاب کرتے ہوئے تھوڑا سا گیلا ہوتا ہے تو وہ بزر بچتا ہے, تو بچہ فوراً اٹھ جاتا ہے اور ماں باپ اس کو واش روم تک لے کے چلے جاتے ہیں. چونکہ وہ چیز ہمارے سوسائٹی میں تھوڑی مشکل ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ احتیاطی تدابیر کروائیں جو میں نے بتا دی. آپ واش روم ٹریننگ کروائیں, ان کے ڈرنکس پہ تھوڑا قابو رکھیں, اور ریوارڈ تھراپی کریں. اگر یہ فیل ہو جائے, میں ایک بات کرتا ہوں, میں نے پریکٹیکلی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں, جیسے آپ نے باتھ روم ٹریننگ کا بتایا کہ آپ بچے کو جو سونے کا ٹائم ہے اور کھانے کا اس میں 2 گھنٹے کا وقفہ اور رات کو اور اس طرح پیشاب کروائیں, آپ اس کی انرجی ڈرنک, کیفین, یہ چیزیں بند کر دیں, تو میں نے 90% بچوں کے اندر امپروومنٹ دیکھی ہے, ان کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایگزیکٹلی سر, اسی طرح یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر بیماری کے لیے ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے نا, ہم تو اسے ڈاکٹر ہی نہیں مانتے کہ جو آپ کو مطلب ایک شاپر بھر کے دوائیوں کا نہ دے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں صرف بات کرنے اور بات سننے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور ناکٹرنل یوریسس ان میں سے ایک ہے.
تو اگر سر یہ والے آپ کے سارے منوور یعنی عام زبان میں اگر بات کروں یہ سارے پینترے فیل ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس 2-3 میڈیسن ایسی ہیں جن کو دینے سے بچہ امپروو کر جاتا ہے. میں جان کے میڈیسن کا نام نہیں لے رہا کیونکہ کچھ لوگ سیلف میڈیکیٹ کر جاتے ہیں خود کو اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال سر یہ تو ہم نے بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو اس حوالے سے تو اس میں بھی ہم ڈیفینیٹلی ہر کویسچن کا آنسر کریں گے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایسا ٹاپک جس پہ ہمیں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیے وہ آپ ہمیں میسج کر دیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ